شہاب نامہ تیسرا باب نندا بس سروس۔ جموں میں جب پلیگ کے کیس دن بدن بڑھتے ہی گئے تو گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ بچوں کو موت کے منہ سے محفوظ رکھنے کے لیے کچھ عرصہ کے لیے سری نگر بھیج دیا جائے۔ سری نگر کے لیے ہم نندا بس سروس کی لاری میں سوار ہوئے۔ اس کے اندر اور باہر چاروں طرف موٹے موٹے حروف میں کالی اور سرخ سیاہی میں نندا ہاؤس بزازی سستی کے اشتہار ہی اشتہار تھے۔ نندا ہاؤس جموں شہر میں کپڑے کی سب سے بڑی اور کشادہ دکان تھی۔ اس میں 8-10 کارندے ہر وقت کام میں مصروف رہتے تھے، لیکن دکان کے مالک نندا صاحب خود بھی بنفس نفیس صبح سے شام تک بڑے انہماک سے کام کیا کرتے تھے۔ وہ بڑے فربہ تن و توش کے بے حد لہیم شہیم آدمی تھے اور اپنا وزن قابو میں رکھنے کے لیے ہر روز الگ صبح باقاعدگی سے ورزش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ سڑک پر 1-2 فرلانگ لشتم پشتم ایسے چہل قدمی کیا کرتے جس طرح بادبانی جہاز سطح آب پر ہچکولے کھاتا ہے، اور پھر لکڑی کی 2-2.5 فٹ اونچی چوکی پر کھڑے ہو کر برسر عام 10-12 چھلانگیں لگایا کرتے تھے۔ حفظان صحت کے ان تقاضوں کو پورا کر کے نندا صاحب اپنی دکان کے فرش پر ٹانگیں پسار کر گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھ جایا کرتے۔ گاہک چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، ہزاروں کے مال کا خریدار ہو یا 2-3 گز ململ کا طلبگار، نندا صاحب سب کے ساتھ یکساں اخلاق، انہماک اور خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے۔ ان کے کارندے گاہکوں کے سامنے کپڑوں کے تھانوں پر تھان کھول کھول کر ڈھیر لگاتے جاتے، اور چھوٹے سے چھوٹا گاہک بھی وہاں سے عزت نفس کا ایسا احساس لے کر اٹھتا تھا کہ پھر عمر بھر اس کے لیے کسی اور دکان کا منہ دیکھنا دشوار ہو جاتا تھا۔ یوں بھی تھان میں سے کپڑا پھاڑتے وقت نندا صاحب 1-2 انگل کپڑا گاہک کے حصے میں بڑھا دیتے تھے، اور قیمت کے مول تول میں کچھ ایسا ہنسمکھ رویہ اختیار کرتے تھے گویا ان کا اصلی مقصد منافع کمانا نہیں بلکہ خریدار کا دل خوش کرنا ہے۔ کاروبار کی اس خوشکاری کے ساتھ ساتھ نندا صاحب کو فن اشتہار بازی پر بھی ید طولہ حاصل تھا۔ شہر اور گاؤں کے در و دیوار ہوں یا جنگل میں درختوں کے تنے، دور دراز ویرانوں میں پتھریلی چٹانیں ہوں یا آبادیوں میں بجلی کے کھمبے، ہر جگہ کونے کونے اور گوشے گوشے میں نندا ہاؤس بزازی سستی کا کتبہ موٹے موٹے حروف میں نگاہوں کا تعاقب کرتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نندا صاحب کے کاروبار کو 4 چاند لگ گئے۔ بزازی کی دکان تو دن دگنی رات چوگنی ترقی کر ہی رہی تھی۔ اب انہوں نے لاہور سے جموں اور جموں سے سری نگر تک ایک منظم بس اور ٹیکسی سروس بھی شروع کر دی۔ ساتھ ہی جموں میں پہلا سینما ہال بنانے اور چلانے کا سہرا بھی انہی کے سر رہا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کی خوشامد میں انہوں نے اس کا نام ہری ٹاکیز رکھا۔ چاپلوسی اور خوشامد کے فن میں بھی نندا صاحب بڑے اہل کمال تھے۔ عام خریداروں سے لے کر والیان ریاست تک کی خوشنودی حاصل کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن دائیں ہاتھ سے وہ اپنے بھگوان کو راضی رکھنے کے لیے بھی بڑے جتن کرتے تھے۔ ان کی فیاضی اور داد و دہش کے عجیب و غریب قصے مشہور تھے۔ یہ بات زبان زد خاص و عام تھی کہ شام کو دکان بڑھا کر وہ بہت سی ہندو بیواؤں، یتیموں اور محتاجوں کے ہاں بذات خود جاتے تھے اور ایک مخصوص رقم کا گپت دان ان میں تقسیم کرنے کے بعد اپنے گھر میں پاؤں رکھتے تھے۔ گرمی ہو یا جاڑا، بارش ہو یا آندھی، کاروبار میں نفع ہو یا نقصان،
خفیہ اور خاموش خیرات کے اس تسلسل میں ناغہ نہ پڑتا تھا۔ جس پابندی سے نندا صاحب مایا دھرم کا پالن کرتے تھے، اسی طرح وہ ہندو جاتی کی سیاسی برتری قائم رکھنے کے لیے بھی خفیہ طور پر مستقل جد و جہد کرتے رہتے تھے۔ شہر کی بہت سی ہندو تنظیمیں ان کی مالی اعانت کی مرہون منت تھیں، خاص طور پر ہندو محاسبہ اور جن سنگھ کے تربیتی اکھاڑوں پر ان کی بڑی نظر عنایت تھی۔ ان اکھاڑوں میں ہندو نوجوانوں کو جنگی کرتب سکھائے جاتے تھے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلے میں وہ ان پر ہمیشہ غالب آئیں۔ ایک خفیہ کلب میں ہندوؤں کو خصوصی ٹریننگ دے کر جوانوں کا ہراول دستہ تیار کیا جاتا تھا کہ جب مسلمان عید میلاد النبی کا جلوس نکالیں تو اس پر حملہ کر کے اسے درہم برہم کر دیا جائے۔ نندا صاحب ان تمام انتظامات کی بڑی خاموشی اور خوش دلی سے سرپرستی فرماتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عید میلاد النبی اور محرم کے جلوسوں کے لیے بھی پانی کی کچھ سبیلیں وہ بڑی باقاعدگی سے لگایا کرتے تھے۔ نندا بس سروس کی جس لوری میں ہم سوار ہوئے اس میں 15 کے قریب اور مسافر بھی تھے۔ ایک پرنس آف ویلز کالج کا کشمیری پنڈت پروفیسر تھا جو اپنی پنڈتانی کے ساتھ گرمی کی تعطیلات گزارنے سری نگر جا رہا تھا۔ اس شدت کی گرمی میں پنڈتانی نے ابھی سے اونی فرن پہن رکھا تھا اور سر سے پاؤں تک پشمینے کی گرم چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پانی کی گڑوی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک کانگڑی۔ کانگڑی نصف کے قریب راکھ سے بھری ہوئی تھی تاکہ پیچ در پیچ پہاڑی سڑک کے موڑوں پر جب پنڈتانی کا جی متلائے تو وہ بے تکلفی سے اس میں قے کرتی جائے۔ ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر کی گوری چٹی بھاری بھرکم عورت چنار کے درخت کی طرح پھیلی ہوئی تھی، جس پر خزاں کے موسم میں پت جھڑ کا عمل تیز رفتاری سے شروع ہو چکا تھا۔ اس کا آدمی اس کے عین پیچھے والی سیٹ پر براجمان تھا۔ اس نے گیبرڈین کی برجس اور بند گلے کا چست کوٹ پہنا ہوا تھا۔ سر پر سلیٹی رنگ کی ترچھی فلیٹ ہیٹ تھی جس میں مور کے کئی پر آویزاں تھے۔ آنکھوں پر موٹے موٹے شیشوں کی سیاہ اینک تھی۔ کندھے سے براؤن چرمی تھیلا لٹک رہا تھا جس میں کیمرہ، دوربین، ٹافیاں اور شراب کی ایک لمبی سی بوتل تھی۔ وقتاً فوقتاً وہ اس بوتل سے چسکی لگا کر تھیلے سے کیمرہ، دوربین اور ٹافیاں برآمد کرتا اور اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی ایک چھریری سی خوبصورت پارسی لڑکی کو کھلونوں کی طرح دکھاتا۔ بس میں داخل ہوتے ہی اس شخص نے جملہ مسافروں کو خبردار کر دیا کہ وہ بمبئی کے ایک بہت بڑے آغا ہیں، ہر سال گرمیوں میں شکار کھیلنے کشمیر آتے ہیں اور مہاراج ادھیراج کے مہمان ہونے کا شرف پاتے ہیں۔ اس بار بھی جب وہ سری نگر پہنچیں گے تو امید واثق ہے کہ خبر پاتے ہی ہز ہائینس انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور شاہی مہمان خانے کی زینت بنائیں گے۔ مسافروں میں کون ایسا کافر تھا جو اس امید کے بر آنے پر فی الفور ایمان نہ لے آتا، کیونکہ جو نسیم بہار ایسے غنچۂ امید کو وا کرتی ہے اسے آغا صاحب احتیاطاً بمبئی ہی سے پارسی لڑکی کی صورت میں اپنے ساتھ لیتے آئے تھے، اور وہ راج محل کے لیے پروانہ راہداری کی طرح ان کے پہلو میں بیٹھی مزے مزے سے ٹافیاں کھا رہی تھی۔ آغا صاحب کی تقریر دل پذیر کا مسافروں پر خاطر خواہ اثر ہوا اور وہ اپنی اپنی سیٹ پر اور بھی زیادہ دبک کر سکڑ گئے۔ سکھ ڈرائیور بھی مرعوب نظر آتا تھا۔ اس نے کلینر کو ڈانٹا کہ وہ وقت ضائع نہ کرے اور گاڑی کو فوراً سٹارٹ کرے۔ کلینر نے اچھل اچھل کر زور زور سے ہینڈل گھمایا۔ انجن نے 2-4 احتجاجی سسکیاں لیں اور پھر کڑک کر چالو ہو گیا۔ بس کے پہیوں نے حرکت کی تو گرم شال میں لپٹی ہوئی پنڈتانی نے بھی آغاز سفر کا شگون لیا۔
اور آؤ آؤ کر کے کانگڑی میں اپنی پہلی قے کر ڈالی۔ شہر سے نکل کر رام نگر سے گزرے تو مہاراجا اور مہارانی کے محلات آئے۔ آغا صاحب پارسی لڑکی کے سر سے سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور سرگوشیوں میں اسے راج محل کی داستان الف لیلا مزے لے لے کر سنانے لگے۔ فرنٹ سیٹ پر چھائی ہوئی خزاں دیدہ بیگم کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور اس نے اپنے نازک سے سندلی پنکھے کی ڈنڈی گھما کر آغا صاحب کا منہ پارسی لڑکی کے کانوں سے اس طرح الگ کر دیا جیسے بلی کے منہ سے چھیچڑا کھینچ لیا جاتا ہے۔ آغا صاحب نے اپنے چقندر جیسے چہرے پر بھیڑوں کے چھتے کی طرح لٹکتی ہوئی مونچھوں کو دونوں ہاتھوں سے مروڑا اور خشونت سے پنڈتانی کو گھورا، جو کانگڑی میں منہ دیے بڑی پابندی سے اپنا فریضہ استفراغ ادا کر رہی تھی۔ آغا صاحب گرجے، یہ بس ہے یا چمار خانہ؟ چاروں طرف بدبو ہی بدبو پھیلا رکھی ہے، توبہ توبہ، ناک میں دم آ گیا۔ آغا صاحب کی ناراضگی بھانپ کر کلینر اپنی جگہ سے اٹھا اور پنڈت اور پنڈتانی کو دھکیل دھکال کر سب سے الگ تھلگ بس کے آخری کونے میں بٹھا دیا۔ پنڈتانی کو تو خیر آرام ہو گیا کہ وہ جب جی چاہے کھل کر بے روک ٹوک کیا کرتی جائے، لیکن کشمیری پنڈت پروفیسر صاحب کا نخل تمنا برباد ہو گیا جب سے انہیں معلوم ہوا تھا کہ آغا صاحب کے مہاراجا ہری سنگھ کے ساتھ ذاتی مراسم ہیں، تو انہوں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ اس وسیلہ کو اپنی مقصد براری کے لیے ضرور کام میں لائیں گے۔ پروفیسر صاحب کئی برس سے تگ و دو کر رہے تھے کہ کسی طرح ان کا تبادلہ پرنس آف ویلز کالج جموں سے سری پرتاپ کالج سری نگر ہو جائے، لیکن کامیابی نہ ہوتی تھی۔ اب بس میں آغا صاحب کو ہم سفر دیکھ کر انہیں خیال آیا کہ شاید یہ فرشتہ رحمت ان کی حاجت روائی کے لیے ہی غیب سے نازل ہوا ہو۔ چنانچہ وہ بڑی محنت سے کھسک کھسک کر آغا صاحب کی سیٹ کے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ کچھ عجب نہیں کہ سری نگر تک پہنچتے پہنچتے وہ پارسی لڑکی سمیت آغا صاحب کو شیشے میں اتار بھی لیتے، کیونکہ کشمیری پنڈت کی شان یہ ہے کہ اسے کسی دفتر کی ادنا سے ادنا آسامی پر تعینات کر دیا جائے تو وہ دیمک کی طرح سارے عملے کو اندر ہی اندر چاٹ کر اوپر والی کرسی پر سر نکالتا ہے۔ لیکن کلینر نے انہیں پیچھے دھکیل کر سارے منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ اب پنڈتانی تو بڑے اطمینان سے کانگڑی میں منہ ٹھون سے بیٹھی تھی، اور پروفیسر صاحب بصد حسرت و یاس ان خوش قسمت مسافروں کا منہ تک رہے تھے جنہیں اب بھی آغا صاحب کی سیٹ کا قرب حاصل تھا۔ رام نگر سے ذرا آگے سکھ ڈرائیور نے بس کی رفتار احتراماً ہلکی کر دی، کیونکہ یہاں پر نشیب میں درختوں کے جھنڈ کے درمیان پنج پیر کی کوہنا اور بوسیدہ سی قبریں تھیں۔ کچھ مسافروں نے گردن جھکا کر پنج پیر کو سلام کیا۔ اب پہاڑی راستہ شروع ہونے والا تھا اور بس گھاؤں گھاؤں کرتی پیچ در پیچ سڑک پر چلنے لگی، جو بھورے پہاڑ اور سبز درختوں کے ساتھ کالے ربن کی طرح لپٹی ہوئی کبھی اوپر اٹھتی تھی، کبھی نیچے لڑکتی تھی، اور کبھی بڑے بڑے بیضوی دائرے کاٹ کر نظر سے اوجھل ہو جاتی تھی۔ ایک طرف سنگلاخ چٹانیں ہی چٹانیں تھیں اور دوسری طرف محیط گہرائی ہی گہرائی۔ جگہ جگہ پہاڑی جھرنوں کا پانی چھوٹی چھوٹی شفاف چادریں بن کر چٹانوں کے اوپر بہتا تھا۔ سڑک کے کنارے پکے چبوترے اور حوض بنے ہوئے تھے، اور جھرنوں کا پانی لوہے کے نل کے ذریعے 24 گھنٹے ان پر گرتا رہتا تھا۔ ہندو ڈوگرے ان نلوں کی دھار کے نیچے کھڑے ہو کر نہاتے بھی تھے، کپڑے بھی دھوتے تھے، پانی بھی پیتے تھے۔ مسلمانوں کو ان چبوتروں کے پاس تک پھٹکنے کی اجازت نہ تھی، کیونکہ ان کے چھونے سے چشمے کا صاف پانی ناپاک ہو کر بھرشٹ ہو جاتا۔ جو بچا کھچا مستعمل پانی چبوتروں سے بہہ کر نکلتا تھا، اس کی نکاس
سڑک کے دوسری جانب نشیب کی طرف تھی۔ یہاں سے یہ اثر نو ایک بیمار سی آبجو بن کر نیچے کی طرف رواں ہو جاتا تھا۔ اس سیکنڈ ہینڈ پانی کو اپنے استعمال میں لانے کے لیے مسلمانوں کو کھلی چھٹی تھی۔ 1.5-2 گھنٹے کی مسافت کے بعد ڈرائیور نے بس کا پانی بدلنے کے لیے ایک چشمہ کے پاس پڑاؤ کیا اور مسافروں کو وارننگ دی کہ یہاں سے چل کر اب ہم ادھم پور پہنچ کر رکیں گے، اس لیے جس نے کچھ کھانا پینا ہو وہ یہیں سے کھا پی کر چلے۔ سڑک کے کنارے ایک چھپر میں حلوائی اور سوڈا واٹر کی دکان تھی۔ ایک تھال میں باسی پکوڑے تھے جن پر کچھ مکھیاں بے دلی سے منڈلا رہی تھیں۔ دوسرے تھال میں لڈو تھے جن پر سری نگر بانہال روڈ کی گرد اس قدر تہ در تہ جمی ہوئی تھی کہ ان پر مکھیوں نے بھی بھن بھنانا چھوڑ دیا تھا۔ لکڑی کے برادے میں لت پت برف کی سل ایک میلے سے ٹاٹ میں لپٹی ہوئی تھی اور لیمونیڈ کی بہت سی بوتلیں بے ترتیبی سے سامنے پڑی تھیں۔ سب سے پہلے دکاندار نے پتوں کے دونے میں پکوڑیاں اور لڈو ڈال کر لیمونیڈ کی ایک ایک بوتل کے ساتھ بس کے ڈرائیور اور کلینر کو نذرانہ دیا۔ آغا صاحب اپنی بیگم اور پارسی لڑکی کو لے کر سائے میں ایک چٹان پر بیٹھ گئے اور اپنی تھرموس، شراب، گلاس اور سینڈوچ نکال کر پکنک منانے لگے۔ باقی مسافروں نے لیمونیڈ کی بوتلوں پر یورش کی۔ دکاندار نے 4 لڈو اور کچھ پکوڑے ڈال کر بہت سے دونے تیار کر رکھے تھے۔ جو مسافر لیمونیڈ طلب کرتا تھا اسے مٹھائی کا ایک دونا بھی زبردستی خریدنا پڑتا تھا۔ باقی سب مسافر تو خیر اپنی اپنی بوتل اور گلاس اور برف لے کر چھاؤں میں بیٹھ گئے، لیکن 7-8 مسلمان پیسنجروں کو لیمونیڈ پینے میں بڑی دیر لگی۔ دکان سے باہر کونے میں ایک ٹوکری لٹک رہی تھی، اس میں کانچ کا ایک میلا سا گلاس اوندھا پڑا تھا۔ مسلمان خریدار اس گلاس کو اٹھا کر فقیروں کی طرح ہاتھ پھیلائے دکاندار کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ دکان والا دور ہی دور سے اس میں برف کی ڈلی سناک سے پھینکتا اور بوتل کھول کر 1.5-2 فٹ کی بلندی سے گلاس میں لیمونیڈ انڈیل دیتا۔ کچھ جھاگ خریدار کے ہاتھ پر پڑتی، کچھ چھینٹے اس کے کپڑوں پر اڑتے اور 2-3 گھونٹ بوتل میں بچ رہتے تھے جسے منہ لگا کر اور ڈکار مار کر حلوائی خود ہضم کر لیتا۔ لیمونیڈ پی کر ہر مسلمان اپنا گلاس دھو کر دوسرے خریدار کے لیے باہر والی ٹوکری میں لٹکا دیتا۔ بس کا ڈرائیور زور زور سے ہارن بجا کر جلدی میں چاہ رہا تھا۔ کلینر بھی بے صبری سے آوازیں دے رہا تھا۔ آغا صاحب الگ ناک بھوں چڑھا رہے تھے، البتہ کشمیری پنڈت پروفیسر مطمئن بیٹھے تھے۔ انہوں نے حلوائی کی بھٹی سے پنڈتانی کی کانگڑی میں نئی راکھ مفت بھر لی تھی اور موقع پا کر آغا صاحب کے ساتھ اپنی گفتگو کی تمہید بھی باندھ لی تھی۔ کلینر سے ساز باز کر کے انہوں نے اپنی جگہ بدل لی تھی اور پنڈتانی کو پچھلی سیٹ پر اکیلے چھوڑ کر اب وہ آغا صاحب کے بالکل قریب آ بیٹھے تھے۔ بس دوبارہ روانہ ہوئی تو تازہ دم تھی، لیکن ڈرائیور کا موڈ بہت جلد خراب ہو گیا۔ سڑک پر تا حد نظر تتر بتر انسانوں کی لائن ہی لائن لگی ہوئی تھی، میلے میلے، بھورے بھورے، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس خمیدہ کمر لوگ 2-2 3-3 من وزن پیٹھ پر اٹھائے رینگ رینگ کر چڑھائی چڑھ رہے تھے، جیسے دیوار پر چیونٹیوں کی بے ترتیب قطاریں چل رہی ہوں۔ انہوں نے خشک گھاس کے بنے ہوئے چپل پہنے ہوئے تھے اور ان کے تمتماتے ہوئے چہرے پسینے میں شرابور تھے۔ یہ کشمیری مسلمانوں کی قوم نجیب و چرب دست و تر دماغ کے نمائندے تھے، جنہیں عرف عام میں ہاتھو کہا جاتا تھا۔ موسم سرما کے شروع ہوتے ہی وہ اپنا فردوس بر روئے زمین چھوڑ کر پا پیادہ قافلہ در قافلہ پنجاب کے میدانوں میں اتر جاتے تھے۔ ان کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اپنے برف سے گھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے چوبی گھروں میں ساری رات
کڑوا تیل جلا کر قالین بنتی تھیں، یا شال اور غالیچے کاٹتی تھیں، یا پھولدار نمدے بناتی تھیں، یا اخروٹ کی لکڑی تراش تراش کر نازک نازک سگریٹ کیسوں، تپائیوں اور پھول دانوں پر نقش و نگار بناتی تھیں، جنہیں مقامی ساہوکار اونے پونے داموں خرید کر سیاحوں کے ہاتھ بڑی بڑی قیمت پر بیچ ڈالتے تھے۔ سنسان راتوں میں برفانی ہوا کے جھکڑ درختوں، دیواروں اور چٹانوں سے ٹکرا کر خوفناک چیخیں مارتے تھے۔ وقتاً فوقتاً برف کے بڑے بڑے تودے چھتوں سے گر کر سناٹے میں زلزلوں کا ارتعاش پیدا کرتے تھے۔ تیل کے چراغ گل ہو جاتے تھے، کانگڑیوں کی آگ سلگ سلگ کر راکھ ہو جاتی، لیکن لکڑی کے چھوٹے چھوٹے کابوکوں میں محبوس بوڑھی اور جوان عورتوں کی فنکار انگلیاں اپنے کام میں لگاتار مصروف رہتی تھیں۔ دھڑکتے ہوئے دلوں سے وہ کبھی حضرت شاہ ہمدان کی حکایات میں مگن ہو جاتی، جنہوں نے وادی کشمیر میں اسلام کی شمع روشن کی تھی۔ کبھی وہ للہ عارفہ کے گیتوں میں صبر و قرار کا سہارا ڈھونڈتی تھیں، جیسے صبر بیٹا صبر، صبر تو ایک سنہری پیالہ ہے، یہ اتنا بیش قیمت ہے کہ اسے خریدنے کا ہر کسی کو یارہ نہیں۔ صبر بیٹا صبر، صبر تو نمک، مرچ اور زیرہ کا تیز مرکب ہے، یہ اتنا تلخ ہے کہ اسے چکھنے کی ہر کسی کو تاب نہیں۔ جب کبھی برف و باران کا طوفان تنہائی کی راتوں کو اور بھی تاریک اور طویل کر دیتا، تو ان کے شوق کی گہرائیوں سے حبہ خاتون کے درد و فراق کے نغمے لہرانے لگتے، جیسے میں سب راہ گزاروں پر پھولوں ہی پھولوں کی سیج بچھا دوں گی، اے میرے پھولوں سے پیار کرنے والے محبوب، آ جاؤ، آؤ کہ ہم مرغزاروں میں یاسمین، نسرین اور گلاب کے پھول چنیں، آؤ کہ ہم دونوں کنارے دریا چلیں۔ ساری دنیا نیند کی آغوش میں بے ہوش پڑی ہے، میں تیرے لیے سراپا انتظار بیٹھی ہوں، اے میرے پھولوں سے پیار کرنے والے محبوب، آ جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام تو دانہ گندم کی پاداش میں خلد سے نکلے تھے، لیکن ڈوگرا راج میں کشمیری مسلمان دانہ گندم کی تلاش میں اپنی جنت ارضی سے نکلنے پر مجبور تھا۔ سردیاں آتے ہی وہ گلمرگ، گاندربل، اچھا بل، تراگ بل، بانڈی پور اور پان پور کے کوہساروں اور مرغزاروں سے نکل کر پنجاب کی دور دراز منڈیوں میں پھیل جاتے تھے۔ دن بھر غلے، لوہے اور کپڑے کی بار برداری کرتے، بسوں اور تانگوں کے اڈوں پر سامان ڈھوتے، لکڑی کے ٹالوں پر لکڑیاں پھاڑتے اور شام کو مرغی کے بچوں کی طرح چھوٹے چھوٹے گروہوں میں اکٹھے بیٹھ کر کچھ چاول ابال لیتے، خشکا رات کو کھا کر کھلے آسمان تلے سو رہتے اور صبح اٹھ کر رات کی بچی ہوئی پیچ میں نمک ملا کر دن کا کھانا بنا لیتے تھے۔ اس طرح خون پسینہ ایک کر کے گرمیوں میں جب وہ کچھ نقدی بچا کر اور 2-2.5 من سامان پیٹھ پر لاد کر اپنی جنت گمگشتہ کی طرف واپس لوٹتے، تو کہیں کسٹم والے ان کا مال لوٹتے تھے، کہیں ڈوگرا سردار برسر عام ڈرا دھمکا کر ان کی پونجی ہتھیا لیتا تھا، کہیں پولیس اور محکمہ مال کے اہلکار انہیں سرے راہ پکڑ کر کئی دن، کئی ہفتے مفت کی بیگار میں لگائے رکھتے تھے۔ یوں بھی کشمیری مسلمان کا بال بال ڈوگرا حکومت کے لاتعداد ٹیکسوں میں جکڑا رہتا تھا۔ پھولوں پر ٹیکس، سبزی پر ٹیکس، بھیڑ پر ٹیکس، بکری اور گائے پر ٹیکس، چولہا ٹیکس، کھڑکی ٹیکس، اون ٹیکس، شال ٹیکس، بخار اور خیاط پر ٹیکس، مزدور اور معمار پر ٹیکس، نانبائی اور لوہار پر ٹیکس، ملاح اور کمہار پر ٹیکس، ارباب نشاد پر ٹیکس۔ بس فقط ایک حجام تھا جو ٹیکسوں کی مکڑی کے جالے میں کسی وجہ سے گرفتار نہ تھا۔
کشمیری مسلمانوں کا مال و متاع تو ہر وقت ریاست کے اہلکاروں، خفیہ نویسوں، رئیسوں اور جاگیرداروں کے رحم و کرم پر رہتا ہی تھا۔ اس غریب کی جان بھی اپنی سرزمین میں بے حد ارزاں تھی۔ ایک زمانے میں کشمیری مسلمان کی زندگی کی قانونی قیمت مبلغ 2 روپے تھی۔ اگر کوئی سکھ یا ڈوگرا کسی مسلمان کو جان سے مار ڈالتا تو عدالت قاتل پر 16 سے 20 روپیہ تک جرمانہ عائد کر سکتی تھی۔ 2 روپے مقتول کے لواحقین کو عطا ہوتے اور باقی رقم خزانہ عامرہ میں داخل ہوتی تھی۔ جس وقت انگریزوں نے اس جنت ارضی کو ڈوگروں کے ہاتھ فروخت کیا تو یہ نرخ ذرا بالا ہو گیا۔ کشمیر کا سودا 75 لاکھ روپے پر طے ہوا۔ اس وقت کی آبادی کے حساب سے باشندوں کی قیمت 7 روپے فی گز کے قریب پڑی تھی۔ ڈوگرا راج میں کسی وقت مسلمانوں کی زندگی ایک گائے کا درجہ بھی نہ پا سکی۔ شروع میں گاؤ کشی کی سزا موت تھی۔ ملزم کو رسیوں سے باندھ کر سڑکوں پر گھسیٹا جاتا تھا اور پھر برسر عام پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ لیکن بعد میں بھی گائے ذبح کرنے کی سزا 10 سال قید با مشقت ہمیشہ رہی۔ کئی جگہ عید الاضحیٰ پر بھیڑ یا بکری قربان کرنے کے لیے بھی حکومت کی اجازت حاصل کرنا پڑتی تھی، جو کبھی ملتی تھی کبھی نامنظور ہو جاتی تھی۔ ان سب دشواریوں، رکاوٹوں، پابندیوں اور لوٹ مار کے باوجود کشمیری ہاتھو اپنی سرزمین سے والہانہ طور پر وابستہ تھا۔ پنجاب کے میدانوں اور منڈیوں میں اسے اجرت بھی زیادہ ملتی تھی، بیگار بھی کوئی نہ لیتا تھا، اور بڑا گوشت کھانے پر قید کی سزا تھی نہ موت کی۔ لیکن گرمیاں آتے ہی وہ رسے توڑا کر بھاگ اٹھتا اور اپنا مال و متاع پیٹھ پر لاد کر پا پیادہ کشاں اپنی دور افتادہ وادیوں کی راہ لیتا۔ بانہال سری نگر روڈ پر جا بجا ان کے قافلے اپنی جنت گمگشتہ کی طرف رواں دواں تھے۔ ان کو دیکھ کر پہلے تو ہماری بس کے ڈرائیور کی رگِ ظرافت پھڑکی۔ ایک موڑ پر بھاری بھرکم بوجھ تلے دبے ہوئے چند خمیدہ کمر کشمیری سڑک کے بیچ آہستہ آہستہ چڑھائی چڑھ رہے تھے۔ ڈرائیور نے عین ان کے پیچھے پہنچ کر زور سے ہارن بجا دیا۔ وہ خوف سے کانپ اٹھے اور بدحواس ہو کر ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ کوئی لڑھک کر گھٹنوں کے بل گرا، کوئی بس کے مڈ گارڈ سے ٹکرایا، کسی نے لجاجت سے ہاتھ باندھ کر ڈرائیور کی منت کی۔ کچھ مسافر کھسیانی سی ہنسی ہنسے۔ آغا صاحب نے زوردار کہکہا بلند کیا۔ نوجوان پارسی لڑکی اس نظارے سے خاص محظوظ ہوئی۔ اس نے جھٹ پٹ آغا صاحب کا کیمرہ لیا اور سڑک پر گرتے پڑتے بدحواس لوگوں کی تصویریں اتارنے لگی۔ فوکس ٹھیک کرنے کے لیے آغا صاحب نے لڑکی کا سر اپنے سینے سے لگا کر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ ان کی بیگم نے سندلی پنکھے کی ڈنڈی ان کے کان میں چبھو کر اس بندوبست میں رکھ نہ ڈالا اور بس شاداں فرحاں گھاؤں کرتی اگلے موڑ پر پہنچی۔ یہاں بھی ہاتھوؤں کے ساتھ وہی تماشا ہوا، پھر اس سے اگلے موڑ پر، پھر اس سے اگلے موڑ پر۔ 3-4 موڑوں کے بعد سب کی طبیعت اس دل پسند مشغلے سے سیر ہو گئی۔ اب اگر کوئی کشمیری سڑک کے درمیان نظر آتا تو ڈرائیور کے مزاج کا پارا چڑھ جاتا۔ وہ سیاہ چشمان کشمیر کی آل اولاد کو کئی پشت تک بڑی غلیظ گالیاں دیتا۔ کلینر بھی ایک موٹا سا سونٹا لے کر بس کے دروازے میں کھڑا ہو گیا اور اسے گھما کر راستہ صاف کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اپنے بوجھ کے تلے دبے ہوئے بیچارے کشمیری بے بسی سے پریشان ہو کر سڑک پر ادھر ادھر بھاگتے تھے اور پہاڑی ڈھلوانوں پر سایہ دار درختوں کے نیچے پکے چبوتروں پر بیٹھے ہوئے ڈوگروں کے لیے بڑی ضیافت طبع کا سامان فراہم کرتے تھے۔ لامبے لامبے کرتوں اور چوڑی دار پاجاموں میں ملبوس بڑی بڑی مونچھوں والے ڈوگرے
ریاست میں شاہی اولاد کا درجہ رکھتے تھے۔ ان کے پاس وسیع جنگلات ہوں یا 1-2 ایکڑ اراضی، وہ اپنے نام کے ساتھ راجا یا ٹھاکر یا دیوان کا دم چھلا ضرور لگاتے تھے، اور چھاتی نکال کر ایسے دم خم سے چلتے پھرتے تھے جیسے وہ ابھی ابھی راج محل کے پنگھوڑے سے انگوٹھا چوستے ہوئے برآمد ہوئے ہوں۔ ان کی اراضیاں مسلمان مزارع کاشت کرتے تھے، ان کے مویشی مسلمان بچے جنگلاتی چراگاہوں میں چراتے تھے، اور وہ خود آلتی پالتی مار کر بیٹھے چلم پیا کرتے تھے۔ چلم پینے کے علاوہ سر پر برسر عام تیل کی مالش کروانا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ مالش کے بعد وہ اپنی چندیا پر لہراتی ہوئی 7-8 انچ لمبی بودی کو مونچھوں کی طرح تاؤ دیتے تھے، اور دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رسی کی طرح بانٹ کر پیچ در پیچ کارک سکریو کی مانند اینٹ لیتے تھے۔ ان عجیب الخلقت ڈوگروں کے آس پاس شیشم، دیار اور چیڑ کے درختوں کے نیچے اگر کوئی بانکی ترچھی ڈوگری سر پر پیتل کی دمکتی ہوئی گاگر اٹھائے لٹکتی مٹکتی گزر جاتی تھی، تو پہاڑ کی پگڈنڈیوں پر گوٹے، کناری اور لچکے کی جھالریں ہی جھالریں پھیل جاتی تھیں، اور سڑکوں پر چلتی ہوئی بسوں کے ڈرائیور منہ اٹھا کر ان ڈوگریوں کے نظارے میں اتنے محو ہو جاتے کہ بسیں گرنے سے بال بال بچتی تھیں۔ ہماری بس بھی کئی بار کھڈ میں گرتے گرتے بچی۔ آغا صاحب تو بڑے خوش تھے، کیونکہ ہر بار پارسی لڑکی خوف سے چیخ مار کر ان کے ساتھ لپٹ لپٹ جاتی، لیکن ان کی بیگم نے ڈرائیور کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ ایک سخت تادیبی تقریر کے بعد انہوں نے ڈرائیور کو ایک ایسی طویل اور پیچیدہ گالی دی کہ اس فن میں مشاق ہونے کے باوجود وہ ہکا بکا رہ گیا، اور شرم سے اس کے کان سرخ ہو گئے۔ آغا صاحب نے پنڈت پروفیسر کو مخاطب کر کے سب مسافروں کو مطلع کیا، ہماری خانم دراصل ملکہ دشنام ہیں، بڑے بڑے مہاراجے اور نواب اس کے سامنے پانی بھرتے ہیں۔ ایک بار سری مہاراجہ بہادر نے چشمہ شاہی پر گالی گلوچ کا بڑا شاندار ٹورنامنٹ منعقد کیا تھا۔ مہاراجہ پٹیالہ، نواب آف پالن پور، مہارانا جھالادار سب موجود تھے۔ گالیوں کا مقابلہ شروع ہوا، سب نے اپنے اپنے کمال کے جوہر دکھائے، لیکن ٹرافی ہماری خانم نے ہی جیتی۔ کشمیری پنڈت پروفیسر نے گھگیا کر اپنے گلے سے کچھ آوازیں برآمد کر کے حسب توفیق داد دی۔ آغا صاحب نے ڈانٹ کر پوچھا، جانتے ہو ہماری خانم کی گالی کتنی طویل تھی؟ پنڈت صاحب خوشامدانہ حیرت و استعجاب سے جبڑے لٹکا کر بیٹھ گئے، جیسے بکری کا میمنہ گھاس وصول کرنے کے لیے تھوتنی کھولتا ہے۔ آغا صاحب نے اعلان فرمایا، خانم کی گالی 1.5 منٹ دراز تھی، پوری 1.5 منٹ۔ پنڈت جی ایک بار پھر تازہ حقے کی طرح گڑگڑائے، اور آغا صاحب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فن دشنام طرازی کے حق میں ایک عالمانہ تقریر جھاڑنے کے لیے پر تولنے لگے، لیکن ڈرائیور نے انہیں مہلت نہ دی۔ ادھم پور آ گیا اور بس لوریوں کے اڈے پر جا رکی۔ ادھم پور کے اڈے پر بڑی ریل پیل تھی۔ بس رکتے ہی پولیس کے کچھ سپاہیوں نے اسے گھیرے میں لے لیا اور یہ خوشخبری سنائی کہ سری نگر میں ہیضہ کی وبا پھوٹی ہوئی ہے، اس لیے انیکولیشن سرٹیفکیٹ حاصل کیے بغیر کوئی شخص آگے سفر نہیں کر سکتا۔ ادھم پور کی فرض شناس میونسپیلٹی نے انیکولیشن کا بندوبست بھی اڈے ہی پر کر رکھا تھا۔ ایک کھلی جگہ ایک چھولداری نصب تھی، جس کے باہر بورڈ پر جلی حروف میں یہ تحریر تھا، خوش آمدید، جی آیا نو، ہیضے کا ٹیکہ یہاں مفت لگوائیے، از طرف خادم سیاحان، میونسپل کمیٹی ادھم پور۔
اندر ٹیکہ لگانے کا کوئی سامان نہ تھا، البتہ ایک بابو بہت سے خالی فارم اور ہیلتھ آفیسر کی مہر لیے ضرور بیٹھا تھا۔ ہر مسافر سے 2-3 روپیہ نذرانہ وصول کرتا اور فارم پر کر کے ان پر مہر لگا کر ان کے حوالے کرتا۔ باہر 1 روپیہ پولیس والا لیتا، 8 آنے کلینر مانگتا، اور اس طرح 4.5 روپے میں وبائے ہیضہ کا انسداد کرنے کے بعد مسافر کو بس میں دوبارہ داخلہ نصیب ہو جاتا۔ ہم اس سعادت سے محروم رہے، کیونکہ ہم تو پلیگ سے بچنے کے لیے جموں سے نکلے تھے، ہیضے میں مبتلا ہونے کے لیے سری نگر تو نہیں جا رہے تھے۔ اس لیے ہم بس سے اتر گئے اور اگلے روز ایک دوسری لوری سے جموں واپس لوٹ آئے۔ امید ہے آپ کو شہاب نامہ کا یہ آڈیو باب پسند آیا ہوگا۔ مزید آڈیو اسباق سننے کے لیے اگلے جمعہ میرے چینل پر واپس آئیے۔ شکریہ۔